اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوزه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ ارباب کرم، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں اور بالخصوص وہ حضرات جو علم ذوق ہیں کہ اس سلسلے کی آج ہماری 5ویں تقریر ہے۔ خادم مسلسل یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتاؤں کہ مخلوق عالم وجود میں کس طرح آتی ہے اور ان مخلوقات میں 14 کی خلقت کیسے ہے، اور 14 کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی خلقت کس طرح ہوئی ہے۔ وہ 14 کی جو خلقت ہے اس کا خالق صرف اور صرف واجب الوجود ہے، اور ان کی بھی خلقت ارادہ خدا سے ہوئی ہے، اور ان کی خلقت مشیت خدا سے ہوئی ہے۔ تو چنانچہ اسی کو سمجھانے کے لیے معصوم نے یہ کہا لا یخاص بنا احد، دیکھو ہم پر کسی کو خیاس نہیں کرنا، کیونکہ ہم ارادہ خدا سے آئے ہیں، مشیت خدا سے آئے ہیں۔ ہماری خلقت حقیقی رحم مادر سے نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا وجود، ان کی پیدائش
رحم مادری سے ہوتی ہے، مگر یہ کہ محمد وال محمد یہ جو ظاہر ہوئے ہیں علم خدا، مشیت خدا، ارادہ خدا، قضاء خدا، قدر خدا، اجل خدا، اذن خدا سے، اور پھر خداوند عالم نے کلمے سے تکلم کیا تو نور ہوا، دوسرے کلمے سے تکلم کیا تو روح ہوا، تو کہ نور ایک روح۔ شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کل کی ہماری گفتگو روح تک پہنچی تھی، آج ایک زینہ اور آگے بڑھیں گے۔ اگر آج میں حروف کی خلقت پر گفتگو کر دوں تو پھر انشاءاللہ تعالی اگر آج میں مکمل کر دوں تو کل سے جو حدیث کا میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحبان منبر علی ولی کو اللہ حقیقی سمجھ رہے ہیں جی نہیں، اور یہ بھی سنتے چلیں کہ بغیر مجاز کے حقیقت نہیں ملتا۔ پتہ چلا کہ مجاز سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور حقیقت نہ ہوتی تو مجاز ظاہر نہ ہوتا۔ تو حقیقت ایک ایسی چیز ہے وہ محتاج مجاز نہیں ہوتا، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کبھی بھی ذکر علی کرنا یا فضائل علی بیان کرنا یا یہ کہ سننا، تو سامعین کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ بغور سنیں کہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر ذاکر علی ہی کو اللہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے، مگر ذکر مولانا علی میں خسر بھی نہیں کرنا۔ اس لیے ذکر مولانا علی میں خسر نہیں کرنا چاہیے کہ ذکر علی برائے ذکر علی نہیں ہے۔ اگر ذکر علی برائے ذکر علی ہے تو پھر یہاں پر واجب الوجود کا تصور نہیں ہے، مگر ذکر علی، ہاں ذکر محمد ہے، ذکر علی و محمد ذکر خدا ہے۔ یہ بھی حدیث پہ غور کریں، بارہا کی سنی بھی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کریں انا ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ۔ تو پتہ چلا صرف علی کے ذکر سے ذکر خدا نہیں ہوتا، صرف ذکر علی سے ذکر، دیکھیں یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ حضرات کی جو خاموشیاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ بالکل پیغمبر اسلام کو اور ان کے وجود کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ذکر علی ذکر محمد ہوتا ہے جب یہ دونوں اذکار مل جاتے ہیں تو وہاں سے ذکر خدا ہوتا ہے، وہاں سے ذکر خدا۔ یہ دونوں اذکار کو کیوں ملایا جاتا ہے؟ برائے نفی، یعنی ذکر علی ذکر محمد، اب یہ جمع ہوا، ذکر علی ذکر محمد ہو گیا۔ جب یہ دو کا ذکر ہوا تو وہ ذکر خدا ہو گیا۔ حد قدی سمجھانے کی اگر اعداد دیکھیں عددی اعتبار سے محمد کے ہیں 92، کتنے ہیں 92، 92 نوجوانوں کے لیے 92 اعداد، میم ہے، میم دال، میم 40، میم کے 40، ہے کے 8، میم کے 40،
دال کے 4 ٹوٹل کریں 92 ہو جائیں گے. علی عین کے 70 لام کے 30 یہ کہ 10 یہ ہوئے 110. 110 میں اگر 92 کو جمع کر دیں یہ دونوں کو جمع کر دیں گے تو اب ہو گئے 202. رے کے 200 ہیں بے کے 2 ہیں رے اور بے رب ہوا. یہ دونوں کو جمع کرنے سے رب ملتا ہے. اسی لیے ذکر علی ذکر محمد ہو رہا ہے. آغاز میں ذکر محمد نہیں, آغاز میں ذکر محمد نہیں. کیوں؟ تعارف کا ذریعہ محمد عربی نہیں ہے. تعارف خدا کا ذریعہ محمد عربی نہیں ہے بلکہ تعارف خدا کا ذریعہ علی ہے. جب علی ہے تو انہی کا ذکر ہے. جب ان کا ذکر ہوگا علی کا تو وہ ذکر محمد بھی ہوگا. جب یہ دونوں اذکار کو ملا دیں گے تو ذکر خدا ہو جائے گا. درود کا تحفہ پیش کریں بابا دے بلند. اتفاق کی بات یہ ہے کہ چاند کے سلسلے میں میں نے جو یہاں بتایا تھا کہ انگریزی سال کو کتنے 365 دن ہوتے ہیں اور چاند کے 354 دن ہوتے ہیں. تو میں نے عادت کو جمع نہیں کیا. یہ چونکہ میری بہن بھی ذاکرہ ہے, میری بہن ذاکرہ ہے, اس نے مجھے کہا 365 کو جمع کرو. 6 اور 5 11, 6 اور 5 11, 11 اور 3 14. تو انگریزی جو ایام ہیں وہ کتنے؟ اگر اس کو جمع کریں گے تو 14. اب ملائیں 354, 5 اور 4 9 اور 3 کو جمع کریں 12. 12 ہجری میں کمی نہیں ہو سکتی, ہجری میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی. کمی بھی نہیں ہو سکتی, زیادتی نہیں ہو سکتی. پتہ چلا ایام سے بھی ثابت ہوا کہ صرف 12 ہیں. 12 ہیں. یہ 12 پھیلے تو 354 دن ہیں. 12 امام, اسی لیے ہم 13ویں کو بھی نہیں مانتے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلند. اب رہی بات 365 کئی ایک سالوں میں وہ ہو جاتے ہیں 366. اب کتنے ہو گئے؟ 14 تھے, اب کتنے ہوئے؟ 15 ہو گئے. اب یہ 15 ہو گئے. 14 کی ہم فضیلت بیان کریں مگر وہ ہے 15. لنا مان لائے حالات نحنو فیہا ہو, یعنی پتا چلا 14 جب اس میں ملے, آگے نہ بولوں گا, 14 اس میں ملے مگر وہ ہوا وہ نحنو ہر سال 366 دن کا نہیں ہوتا. بعض وقت بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ بھی 366 ہوتے ہیں. درود پڑھے بابا دے بلند. ایک اور درود پڑھے بابا دے بلند پڑھے. تو کیا معروضہ کر رہا تھا خادم؟ کہاں تھا؟ دیکھیں بیچ میں باتیں آتی ہیں, یہ ایک الگ پکارا بھی ہو رہا ہے. ارے کوئی فضیلت کا گوشہ بھی نہیں, بس وہی بس چل رہا ہے. آؤ بیٹھو بنے یہاں سیکھو میاں. اب ان کے لیے بھی ایک چند اشعار ہیں, درود پڑھیے. میں نے بابا سے بلند پڑھیے. سنیں علی کی مدح مخصص جو کر رہا ہے میاں, بیدار رہنا. علی کی مدح مخصص جو کر رہا ہے میاں, لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں. لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں.
طویل داڑیاں اونچی خبائیں در بدری، ہائے ہائے ہائے، طویل داڑیاں اونچی خبائیں در بدری، نہ جانے کیسی تبلیغ کی وبا ہے میاں۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ کیونکہ علم سیکھ کر منبر پر بیٹھو، سیکھ کر بیٹھو۔ تو خیر مرضہ کر رہا تھا خادم، نور اور روح دونوں کو جمع کرے، نور اور روح۔ نور کی تعریف، نور کس کو کہا گیا؟ نور کس کو کہا گیا؟ علم۔ چلے نور کو جہاں علم کہا گیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نور ولایت ہے۔ کیا ہے؟ نور ولایت ہے۔ خداوند عالم جب کلمے سے تکلم کیا تو پہلے نور ہے، پہلے نور یعنی پہلے ولایت ہے، پہلے ولایت ہے، پھر تکلم کیا تو روح ہے امر، روح ہے امر۔ تو پتا چلا ولایت سے امر ملا، ولایت سے امر ملا۔ اوامر آ گئے تھے، اوامر آ چکے تھے قبل از اعلان ولایت۔ ادخلوا لا الہ الا اللہ سے اعلان عین ولی اللہ تک کیا کیا چیزیں آ گئی تھی؟ اوامر آ گئے تھے، سارے اوامر آ گئے تھے، سارے اوامر آ گئے تھے۔ تو پتا چلا اوامر کے لیے خدا لہجہ نہیں بدلا، اوامر کے لیے خداوند عالم لہجہ نہیں بدلا۔ جب ولایت کا معاملہ آیا، یعنی میں نے جس کو پہلے ظاہر کیا، اگر اس کا اعلان نہیں تو اوامر نہیں، کیونکہ اوامر اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں نور نہ ملے۔ جب نور اور امر مل جائے تو اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں علم۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو خدا کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ یہ بات واضح ہوئی؟ نور ولایت کو کہتے ہیں۔ اب حدیث قدسی جو بہرحال کی سنی ہوئی ہے، بالخصوص وہ حضرات آواز بہت دور تک جا رہی ہے، وہ سنیں، یہ بولے کہ رسول خدا پہلے آئے یا علی، تو چنانچہ نہیں رسول خدا پہلے، بڑے کون ہوئے؟ بڑے کون ہوئے؟ تو میرا سوال ہے خداوند عالم فَأَحْبَبْتُ عَنْ عُرَف کے تحت جو تکلم کیا تو پہلے کس کو؟ نور کو، ولایت کو۔ تو پتہ چلا پہلے ولایت ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے خداوند عالم کر رہا ہے لولا علی لما خلقت النبیین والمرسلین، اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا، ترجمہ بدلو، اگر ولایت کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں اور نبی کو خلق نہ کرتا۔ تو پتا چلا یہ 1,24,000 انبیاء کی خلقت ہوئی ہے تو ولایت کے سبب اب میں کہوں گا، جرت کے ساتھ کہوں گا، ولایت علت ہے، نبوت معلوم ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ ایک قریب آ کر دور ہٹوں گا۔
تھوڑا پھر عارف اللہ باللہ کے قریب آؤں گا، پھر رک جاؤں گا آج کی حد تک. پھر کل انشاءاللہ کرو جیسے کہ جو میں نے عرض کیا، اگر میری بات مکمل ہو جائے تو کل پڑھوں گا. اب میں فی الوقت قریب ہو رہا ہوں، قریب ہو کر رک جا رہا ہوں. اب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہے خادم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اللہ کون؟ اللہ کون ہے؟ نور السماوات. بات واضح نہیں ہوئی، بات واضح کریں گے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. سائل پوچھ رہا ہے کس کے نور سے؟ من نور اللہ. پھر پوچھا گیا کیا اللہ نور ہے؟ کہا نہیں، اللہ نور بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ جو نور اول خلق ہوا ہے من نور اللہ سے، من نور اللہ سے یعنی ولایت سے. ولایت سے تو جو ولایت ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جو ولایت ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. اور قریب میں آ رہا ہوں، قریب میں آ کر رک رہا ہوں کل کے لیے، کل کے لیے قریب آ رہا ہوں پھر رک جا رہا ہوں. اللہ اللہ نور السماوات والارض. قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. انکار کر دے کافر ہو جائے. کون ہے اللہ؟ نور ہے. اللہ نور سماوات کا اور ارض کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا. زمین کا نہیں، زمینوں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا. کون ہے اللہ؟ نور ہے. کون ہے اللہ؟ نور ہے. نور ولایت کو کہتے ہیں، نور ولایت کو کہتے ہیں. ولایت علی، ولایت اللہ، ولایت علی، ولایت اللہ. پتہ چلا علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، علی کی ولایت، اللہ کی ولایت. نور ولایت، اللہ ولایت. اللہ کو ولایت کہتے ہیں، اللہ کو ولایت کہتے ہیں. جب علی علی پیکر ولایت ہے تو ان معنی میں اللہ ہے، ان معنی میں اللہ ہے جس کے ذریعے تعارف اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ کون؟ ولایت کو ظاہر کرنے والا ہے. وہ ولایت کو ظاہر کرے یا ولایت کو سمجھا دے. یہ ہے عارف اللہ. درود پڑھے محمد وآل محمد کی بالا میں. اچھا کہ مجھے آج نہیں پڑھنا چاہیے تھا، آج مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ اتنا جلد یہ باتیں پہنچانے کی نہیں ہے. کیونکہ کئی لوگ علی کو اللہ سمجھ رہے ہیں، کئی لوگ اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں. یا اللہ. بہرحال اب جو بات آئی تھی ذہن میں پڑھ دیا. اچانک نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے کہ اچانک پڑھ دیا، جی نہیں، عمدن پڑھا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو علی کو، کچھ ایسے ہیں اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں علی کو اللہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کو اللہ. ریپیٹیشن اس بات سے کر رہا ہوں، جب یہ میری کلپ یوٹیوب پہ چڑھتی ہے نا، یوٹیوب پہ چڑھنے کے بعد مخصص اتنی کلپ نکال کر پھیلائے، اس کے لیے کر رہا ہوں. ہاں، مخصر کے لیے ہے. اتنی کلپ نکال کر دیکھیے، سنیے کیا پڑھ رہے ہیں. اجی آپ کے باپ جو نہیں پڑھ سکتے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے استاد جو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے عالم دورہ نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھ رہے ہیں. اگر عالم دورہ پڑھا لکھا ہوتا تو علی کو تبرک نہ کہتا. اگر عالم دورہ پڑھا لکھا ہوتا تو اذان سے علی ولی اللہ کو خارج نہ کرتا. اگر عالم دورہ پڑھا لکھا ہوتا تو نصرت حسین کو بدعت نہ کہتا. درود پڑھے بآواز بلند.
بات تھوڑی بری لگی ہے، اسی لیے دھیمی آواز میں درود آیا۔ تو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کام لوں گا اس آیت سے اور اس حدیث سے بھی۔ اللہ نور السماوات۔ اچھا پوچھو، یہ شعراء سے پوچھو، یہ خطبات سے پوچھو، یہ ذاکرین سے پوچھو، یہ علامہ سے پوچھو، یہ مولویوں سے پوچھو، یہ عالم دوران سے پوچھو، جی ہو گئی فہرست مکمل ہو گئی، ہو گئی پوری مکمل ہو گئی۔ یہ شعراء اپنے شعر میں کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ علی کا قصیدہ۔ کس کا؟ علی کا، اللہ کا تو نہیں نا۔ اللہ خود اپنا قصیدہ پڑھے نہیں، اللہ جب قصیدہ سنانا چاہتا ہے تو وہ علی کی شان میں کلام اللہ بن کر داخل ہے، اور جب علی ولی اس کا قصیدہ سنانا چاہتے ہیں تو وہ حدیث بن کر۔ خدا کا قصیدہ حدیث ہے، خدا کا قصیدہ حدیث ہے، اور خدا جب علی کے لیے قصیدہ بیان کرے تو وہ قرآن ہے، کیا ہو جائے؟ وہ کلام اللہ ہو جائے۔ یہ ہے عظمت علی۔ تو سب کہتے ہیں نہیں علی کا قصیدہ ہے، قرآن کیا ہے؟ علی کا قصیدہ۔ جب آپ یہ کہہ چکے ہیں علی کا قصیدہ تو جوش خطابت میں یا سمجھ کر، یقیناً سمجھ کر کہے ہوں گے، کیسے بولوں جاہل، کیسے بولوں جاہل، یقیناً عالم ہے، سوچ سمجھ کر قرآن علی کا قصیدہ۔ تو اسی کا ایک مصرع ہے، یہ اسی کا ایک مصرع ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے، کس کا؟ سماوات کا اور ارض کا، سماوات اور ارض کا۔ اللہ نور بھی نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے، کیا کشمکش ہے۔ ہر چند کے یاد رکھو، میں پڑھ دیا، آپ حضرات عالمانہ انداز میں سن لیے کہ خدا کلمے سے تکلم کیا، کلمے سے تکلم کیا تو نور پیدا ہوا، نور پیدا ہوا، پھر دوسرے کلمے سے تکلم کیا تو روح پیدا ہو گئی۔ نور لکھ کر بتاؤ، نون واو رے، روح رے واو ہے، ہائے ہوتی، حوض نہیں ہوتی، یہ ہوا روح، کیا ہوا؟ روح، وہ ہوا نور، وہ ہوا نور، یہ ہوا روح، روح۔ مگر یہ کہ خداوند عالم نے جب اول مخلوق کو خلق کیا تو نور بولا گیا بغیر نون واو رے کے۔ تھوڑی مشکل ہے آج کی بات، آج کی تقریر تھوڑی مشکل ہے، مگر مشکل اس کے لیے ہے جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا انگلش میں باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسینٹ، ان کے لیے مشکل ہے۔ باڈی ایبسینٹ مائنڈ پریزنٹ، سمجھ میں آئے گی بات؟ ایسے سنو آج جیسے علی کے پیر میں تیر ہے، علی کے پیر میں تیر ہے، علی مصلی پر آ گئے، جب مصلی پر آ کر قربتاً اللہ، علی جب اللہ کے قریب ہو گیا، اب پیر سے تیر نکالا گیا تو احساس بھی نہیں ہوا۔ اب اسی طرح آپ قربتاً علی ہو، کیا ہو جاؤ؟ قربتاً علی کے ایسے قریب ہو جاؤ، کوئی غلو بھی نہیں کر رہا ہو، یہ کیسے، وہ بھی سمجھا دوں۔ عام دنوں میں اگر بلیڈ یہاں لگ جائے، انگلی پہ بلیڈ لگ جائے، عجیب عجیب قسم کے منہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں؟ بنتے ہیں۔ تو پتہ چلا اتنا سا چرپٹا لگا انگلی کو،
جھٹک رہے ہیں، پکڑ لے رہے ہیں، کیا کیا کر لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں؟ باڈی پریزنٹ ہے، باڈی پریزنٹ ہے. تکلیف ہوئی، تکلیف ہوئی. اور جب آپ خونی ماتم کرتے ہیں، جواب دینا کہ جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جب آپ خونی ماتم کرتے ہیں، خمہ لگاتے ہیں، احساس ہوتا ہے؟ نہیں. اور زنجیر زنی کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے؟ نہیں. بلیڈ لگاتے ہیں، احساس ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ گم ہو گئے حسین میں. جب حسین میں گم ہو جاتے ہیں اب کوئی احساسات باقی نہیں رہتے. یعنی کمپلیٹ آپ اپنے آپ کو عشق حسین میں غرق کر دیے. جب عشق حسین میں غرق کر دیے تو احساس نہیں. آنکھ پر سے گزر جا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے. زنجیر لگا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے. خمہ لگا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے. باڈی لگا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے. احساس نہیں. اس کو کہتے ہیں عشق. اس کو کہتے ہیں عشق. جو عشق کرتا ہے وہ ماتم کرتا ہے، جو عشق نہیں کرتا وہ فتوے دیتا. منوس کی اولاد درود پڑھے بابا دے بیان. ارے ماتم ہم کر رہے ہیں، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے. جیسے یہ دشمن نے کہا مقتل حسین بیان مت کرو. مقتل حسین ہم بیان کر رہے ہیں، تکلیف اس کو ہو رہی ہے. اگر نہیں مت بیان کرو. بھئی کیا ہوگا؟ بھئی ہم مقتل حسین بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ نہیں، مقتل حسین کے بیان کرنے سے صحابہ کا بغض پیدا ہوگا. ہاں یہی اثر ہے ماتم میں، یہی اثر ہے ماتم میں. جب آپ ماتم کرتے ہیں نا اس صحابہ کو جو ایران میں بیٹھے ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کل ایک نماز دیکھا ان کی، اللہ نے ایسے معذور کر دیا کہ ہاتھ یہاں تک بھی نہیں آ رہا. اچھا پھر خنوت دیکھا. خنوت یہ خنوت ہے، ایسے خنوت ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مار ہے. یہ بھی ایک اللہ کی مار ہے. خونی ماتم کے خلاف فتویٰ دیا، گیا ہاتھ گیا. اللہ تیرا تو ایسا بھی نہیں کرنا. اور اتفاق کی بات یہ ہے وہ بھی سیدھا ہے، سیدھا. اللہ سیدھا خطا کرا دیا. نہیں پہنچے. نہیں میں پہنچاؤں گا یہاں تو میں سے ہو کر گفتگو کروں گا. پہلے درود کا تحفہ پیش کریں. ہائے ہائے ہائے. ایک درود میں نے سناؤں گا، خوش ہونے والوں کے لیے بڑی بات ہے. جو خوش ہونا چاہتے ہیں نا ان کے لیے بڑی بات پیش کر رہا ہوں. اب جو خوش نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے قسمت، اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے قسمت. دائیں جانب نیکی والا فرشتہ، بائیں جانب بدی والا. جدھر نیکی والا رہتا ہے اللہ وہی ہاتھ اڑا دیا. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. تو خیر معروضہ کر رہا تھا، نون واو رے نہیں تھا، رے واو رے نہیں تھا، مگر یہ کہ کتاب میں آ گیا ہم پڑھ دیے. خول معصوم دیکھ لیا ہم پڑھ دیے. وہ کلمہ تکلم کیا، پوچھا کہ کلمہ کیا؟ تو بولے ارادہ. تو پتا چلا ارادے کو کلمہ کہتے ہیں. بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں بھائی، خدا کی قسم چھوڑ رہا ہوں. جو 7 درجات ہیں اس پر اشرا پڑھ سکتا ہوں، صرف 7 درجات پر اشرا، مگر چھوڑ رہا ہوں. بعض حضرات کی مجبوریاں دیکھ کر چھوڑ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کلمے سے تکلم کیا. تو پوچھا گیا کلمے سے تکلم، اس سے مراد ارادہ. تو ارادے کو کیا کہتے ہیں؟
کلمہ، اللہ کا ارادہ لازمی ہے یا مستحب ہے؟ لازمی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے خداوند عالم اپنے کلام میں کہہ رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، میں نے متقیوں کے لیے یہ کلمہ لازم قرار دیا ہے۔ یا اللہ تیرا کلمہ کون کا؟ میرا ارادہ۔ اللہ کے ارادے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی بالا۔ واقعتاً سچ ہے، حقیقت ہے، مکمل احساس ہے، اور مجھے میری غلطی کا احساس ہے، بالکل کریکٹ۔ ایسا نہیں کہ جو بولے ہیں وہ سمجھیں کہ دیکھیں قبلہ بول دیے، نہیں، خدا کی قسم آپ جو بولے کریکٹ ہے، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اور مزید وضاحت نہیں کر سکتا میں، قسم خدا کی کریکٹ ہے۔ یہ میری غلطی ہے جس کو مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں محسوس کروں یہ اپنی غلطی پر، مگر یہ کہ انسان ہے اپنی غلطی کو خود محسوس نہیں کرتا۔ اصولاً دیکھا جائے تو صرف 1 گھنٹہ تقریر ہوگا۔ کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، بالکل کریکٹ ہے، وہ کریکٹ ہے، کیونکہ میٹر ایسا ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا کلاس میں بچے کو ایڈمیشن دلا دیے، اب پہلا سبق دوسرا سبق ایک ہی دن میں، ارے دو سبق الگ الگ ہیں۔ ہاں تو ایک سبق جب بچے تک پہنچ جائے، اس کو حفظ ہو جائے تو دوسرا پڑھیں۔ دوسرا تو یہ میری غلطی ہے، جو میں 1.5 2 گھنٹے جو لیتا ہوں نا، بالکل میری غلطی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے جو کیا۔ اور یہ کیوں کہ یہ جو میں بحث قائم کیا ہوں بہت بڑی علمی بحث ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بار بار قبلہ کرے علمی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علم سے واقف نہیں ہیں۔ واقعتاً یہ علمی بحث ہے۔ ہاں، اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو ذہن نشین کر لے، خدا کی قسم وہ عالم ہو گیا، اس کے لیے ہر حدیث آسان ہو گئی۔ حدیث یاد کر کر سنا دینا بہت آسان ہے، یاد رکھیں۔ تو میں کیا معروضہ کر رہا ہوں کہ ایک کلمہ نور روح ہو گیا، نون واؤ رے واؤ ہے، یہ نہیں تھا، یہ تو ہماری خاطر کتاب میں آ گیا۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے پہلے حروف کی اسٹڈی کریں، کہے کہ حروف کی اسٹڈی کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے حروف کی اسٹڈی کرنا؟ سبق یاد رکھیں اسم لفظ کلمہ جملہ یہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ حروف نہ ہو۔ حروف سے اسم بنتا ہے، حروف سے لفظ بنتا ہے، حروف سے جب لفظ بنا، لفظ سے لفظ کو ملائے، اور ملانے والے کا یہ فریضہ ہے، متکلم کا یہ فریضہ بنتا ہے، لفظ کے بازو وہی لفظ رکھے جو شایان شان لفظ اولا ہو، شایان شان لفظ اولا ہو۔ تو ماں باپ کا لفظ پہلے آنے والے لفظ کی خبر دے، کیا دے؟ خبر دے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ جیسے سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں، مگر میں پڑھوں آج، میں پڑھ کے اتروں گا۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم کہ لفظ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ حروف نہ ملائیں، حروف ملانے، اور لفظ کی خلقت کے لیے وہی حرف سے حرف ملائیں تاکہ اس پر اطلاق لفظ ہو۔
اطلاق لفظ ہو. حروف تہجی کے 28 حروف ہیں. اب آپ 28 حروف میں جیسے مثلا اللہ لکھنا چاہ رہے ہیں، جب آپ اللہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کتنے حروف ہوئے؟ 4 حروف ہوئے. جب 4 حروف ہیں، حروف تہجی میں 28 حروف ہیں. اب آپ نے کہا سب پر اطلاق حرف ہے، الف کیوں عین رکھوں گا، الف کے مقام پر عین رکھوں گا. جب ہر چند کے آپ الف کے مقام پر عین رکھ دیے، جب عین رکھے مخرج بدل گیا، مخرج بدلا معنی بھی بدل گئے. کیا چیز بدلی؟ معنی بھی بدل گئے. تو پتا چلا جو لکھنا چاہ رہے ہیں، جو نکلنا چاہ رہے ہیں، حرف کے شایان شان حرف ہو، حرف کے شایان شان حرف ہو. اور حرف کا کام ہے، حرف کا کام، اس کی ڈیوٹی بتا رہا ہوں. حرف کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حرف کا کام ہے معنی کی خبر دے. حرف کا کام ہے معنی کی خبر دے. ارے بے خبرو، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ناشنا ہو جائے. تو پتا چلا معنی کی اہمیت ہے، بھائی کی اہمیت ہے، معنی کی اہمیت ہے. اور حرف جو بنتا ہے، حرف میں عقل ہے، حرف میں نفس ہے، حرف میں روح ہے. کیا کیا ہے حرف میں؟ عقل ہے، روح ہے، نفس ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. عقل بھی ہے حرف میں، روح بھی ہے نفس میں، حرف میں نفس بھی ہے. جب آپ حرف کو کاغذ پر لکھتے ہیں، کاغذ پر لکھتے ہیں، وہ اپنے معنی کو لیے ہوئے ہیں، اپنے امر کو لیے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو حرف ایک ایسی چیز ہے، اگر پہنچ جائے تو بہت اونچی بات ہے. حرف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی. حرف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی. نیند کا غلبہ اس وقت آتا ہے جب وجود سے نفس نکل جائے، عقل معطل ہو جائے. حرف میں عقل بھی ہے، حرف میں نفس بھی ہے. حرف ایک ایسی چیز ہے جس سے نفس نہیں نکلتا. علی یہی تو سمجھا رہے ہیں. علی کرے انا حروف لا الہ الا اللہ. اب پڑھو آیت لا تاخذوہ. درود پڑھے بآواز بلند. بات واضح ہو رہی ہے. تو چنانچہ حرف میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ارے جس کو حرف کا علم نہیں، اچھا دیکھیں معطل مفتی اگر حروف کے علم سے واقف ہوتے تو اپنی کتاب کو نہیں مارتے. یا اللہ، ارے بھائی اب آگے نہ جانے دے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی کتاب کو نہ مارتے، اپنی کتاب کا قتل کر رہے ہیں. اپنی کتاب کا وہ یہ نہیں جانتے کہ حروف پر موت نہیں ہے. حروف پر
حرف، ابھی تو حرف کی گفتگو کر رہا ہوں، حروف کی بعد میں کروں گا. حرف پر موت، حرف پر موت. اگر حرف میں عقل ہوتی، حرف میں اگر عقل نہ ہوتی تو حرف آپ کو نہ سمجھاتا، آپ کو نہ سمجھاتا ہوتا. اور اگر حرف میں روح نہ ہوتی، روح نہ ہوتی، نکل جائے تو موت، نکل جائے تو موت. یہ ایک معنی ہوئے. دوسرے معنی امر ہے، امر ہے. کیا ہے یہ؟ امر ہے. اور حروف تہجی کا پہلا حرف ہے الف. کیا ہے پہلا حرف؟ الف ہے. پہلا حرف الف ہے. یہ کیسے بنا؟ جو جتنا میں پڑھا اتنے دوہرا سکتے ہیں. اب ہاں، جو نہیں پڑھا وہ پڑھوں گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ تین نقطے ہیں، تین، اور جو اس پر خط کھینچا گیا اس کو حجاب کہتے ہیں، اس کو حجاب کہتے ہیں. حجاب. تین نقطے. یہ تین نقطے الف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ الف کے لیے تین نقطے ہیں. تو الف محتاج ہے تین نقطوں کا. الف ہے، الف محتاج ہے تین نقطوں کا. مگر جتنے بھی حروف ہیں وہ نقطوں سے خلق ہوئے. کائے سے خلق ہوئے؟ نقطوں سے. یہ حروف خلق ہوئے. نقطہ کہہ سکتا ہے میں اگر نہ ہوتا، میں اگر نہ ہوتا تو اے حروف تم نہ ہوتے، اے حروف تم نہ ہوتے. کون کہہ سکتا ہے؟ تو نقطہ. تمام حروف تہجی کی انا کو نقطہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کے آ رہی ہے؟ یعنی کوئی چھوٹ رہے ہیں تو نہیں بول رہا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو. کیوں؟ اندر کیوں ہے؟ جب اندر آ گئے کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں، اپنی بات سب تک پہنچاؤں گا. اور اگر کہیں تشنگی ہے، کہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فوراً ابھی، تاکہ پھر میں مزید وضاحت کر سکوں. ورنہ پھر آگے بڑھ جاؤں گا. کیا کروں گا؟ آگے بڑھ جاؤں گا. اب سنیں، نقطہ کیا ہے؟ نقطہ، آپ لوگ نقطہ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے، اور پہلے تو سورہ حمد ہو جائے، اور پہلے تو قرآن ہو جائے، سمجھ جائے تو سورہ فاتحہ ہو جائے، جب اور سمجھ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے، اور سمجھ جائے تو وہ نقطہ علی کرے والا نقطہ. تو نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ خندقی کا بچہ خندقی. برا مت مانو، فیکٹ بیان کر رہا ہوں. اس کے اوپر واہ واہ. اب ان سے پوچھو انا نقطہ تو کیا ہے؟ آپ بعد میں آئیے. استخارہ منایا آپ کو حدیث بتانے کے لیے. بعد میں آئیے. پڑھنے کے لیے آیا، بتانے کے لیے منایا. ہانا کا بچہ ہے، ہانا کی اولاد دکھ رہی ہے. ہاں اولاد کی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ بچے میں حیرت ہے. میں ان کو بھی میں حیرت نہ رکھنا چاہتا. میں ہاں نہیں کی اولاد وہی ہوتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک لات مارے، ایک کھینچے. بس یہ ہے ہانا کی اولاد. جو ہاں اس کے سمجھ میں نہیں آتا. نقطہ تو آج خادم پڑھ رہا ہے.
آج خادم پڑھے گا کہ نقطہ کیا ہے، کیونکہ الف کے تعلق سے میں پوچھا، خادم ہی پڑھا تھا۔ الف کے 3 نقطے ہیں، الف کے 3 نقطے ہیں، 3 نقطوں پر حجاب اس لیے ڈالا گیا تاکہ اس کو نقطہ نہ بولے۔ ہائے 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 ہائے، حجاب اس لیے ڈالا گیا تاکہ اس کو نقطہ نہ بولے۔ معراج میں حجاب اس لیے ڈالا گیا تاکہ علی نہ بولے۔ اللہ خوش رکھے، سننے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں، سننے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں۔ اجی ہمارا تو ہمیشہ موڈ بنا ہوا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا موڈ نہیں، ہمارا موڈ تو ہمیشہ ہے، مگر بسا اوقات سامعین کو دیکھ کے، چہرے دیکھ کے، جبیں کے شکن دیکھ کر اب وہ روک دینا پڑتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ، پانی ڈال دینا پڑتا ہے۔ فاتحہ تو 1 2 3 کتنے نقطے؟ 3 نقطے۔ حجاب، حجاب کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا حجاب؟ حجاب نفس نے ڈالا، حجاب نفس نے ڈالا ہے۔ کیوں؟ حروف کی صورت نفس بناتا ہے۔ ہائے ہائے، حروف کی صورت نفس بناتا ہے۔ حرف کے معنی کہاں ہوتے ہیں؟ عقل میں۔ حرف کے معنی عقل میں ہوتے ہیں، حرف کی صورت نفس بناتا ہے۔ اور حرف کا صوت زبان میں ہے، صوت زبان میں ہے۔ حرف کا بھید دیکھیں، ایک حرف کو تو سمجھو، ہاں علی کرنے چلے جا رہے ہیں، علی کرنے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم پہلے آپ کو نون عین لام یہ نون یہ لکھ کر دوں گا، نون عین لام یہ نون، یہ مقطعات میں نہیں دوں گا، ملا کر دوں گا۔ نون عین سے ملا، پھر نون اور عین لام سے ملا، نون عین لام یہ سے ملا، نون عین لام یہ نون سے ملا، اب ایک لفظ ہوا، وہ ہوا نالین۔ تو یہ لکھ کر دوں گا، یہ لکھ کر دے کر بولوں کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ علی تک جا رہا ہے۔ ارے علی بہت اونچی بات ہے، علی بہت اونچی بات ہے، کیونکہ علی کی نالین اونچی مقام پر رہتے ہیں، علی کے نالین اونچے مقام پر رہتے ہیں، تو علی تو اس سے اونچا ہے، علی اس کے برابر ہے، علی اس کے برابر ہے جو نالین نہیں پہنتا۔ درود پڑھے بابا میں بلند پڑھے۔ تو چنانچہ حرف بنا، ایک حرف الف، الف اچھا چلو یہ بھی سن لو، الف کس کو کہتے ہیں؟ الف امام رضا غریب علیہ السلام فرما رہے ہیں، الف اللہ کی نعمت کو کہتے ہیں، اللہ کی۔ تو پتا چلا جو حروف تہجی کا پہلا حرف ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی نعمت ہے۔ ایسی نعمت
نعمت ہے کہ لام لام ہے کہ قریب ہو کر دور ہے. کیوں وہ عطا کر دیا. خدا محتاج نعمت نہیں ہے، وہ موتی نعمت ہے، نعمت کا عطا کرنے والا، نعمت کا عطا کرنے والا ہے. تو چنانچہ ایک حجاب ڈالا تو الف ہوا. کاہے پر حجاب پڑا؟ عقل پر پڑا، نفس پر پڑا، روح پر پڑا. یعنی جو تینوں چیزیں نہیں دکھتی ہیں. پھر خشکی ہو رہی ہے. جو تینوں چیزیں نہیں دکھتی ہیں اس پر حجاب ہے. عقل دکھتی ہے نہیں. کہاں ہے عقل؟ کہاں ہے عقل؟ حجاب میں ہے یا نہیں ہے؟ عقل حجاب میں ہے، نفس حجاب میں ہے، روح، تینوں چیزیں حجاب میں ہیں. تینوں چیزیں حجاب میں ہیں. تو جو یہ الف جو تین نقطوں سے خلق ہوا، اس پر جو حجاب ڈالا گیا اس کو جسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو جسم کہتے ہیں. جسم وہی ہو جو عبادت کرے. اور جسم وہی جسم ہے، یا یوں عرض کرو وہی جسم قابل تعظیم ہے جو اطاعت کرے. اطاعت کرے. تو چنانچہ پہلا حرف الف بنا. جب یہ حرف الف بنا نفس کی اطاعت میں آیا. کہاں میں آیا؟ نفس کی اطاعت میں آیا. یعنی مصور نے جب چاہا کہ جیسی چاہی تصویر بنا دو تو چنانچہ کبھی قیام میں رکھا، کبھی رکوع میں رکھا، کبھی سجدے میں رکھا. سن رہے ہیں؟ یہ بات میں پہنچی تو بولو یار، ٹائم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ الف کھڑا ہے. یہ کیا ہوا؟ قیام کہتے ہیں. جو اشارہ آیا اس کا میں لٹا نہیں رہا ہوں. ہاں، میں سب اوپر سے دیکھ رہا ہوں کون کیسے اشارے کر رہا ہے، کیونکہ میں اس پہ پڑھا تھا تو یہ سمجھ رہے ہیں وہی پڑھنے آیا ہوں. نہ چھوڑ دو، بھول جاؤ، ذہن سے نکالو. وہ الف یہ قیام ہے، اس کا یہ قیام ہے. میں نے پڑھا تھا، اب علی نے لٹا دیا. لٹانے کے بعد علی نے ایک اور نقطہ لگایا. نقطہ لگایا تو بے ہوا نہیں تو پڑھا نہیں جاتا تھا. تو پتا چلا نقطے نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ ارے بار بار مت بولنے دو انا نقطہ. تو علی کہہ رہے میں نقطہ ہوں، بار بار مت بولنے دو یار، ٹائم خراب مت کرو، پہنچتے جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب علی نے اس الف کو لٹا کر ایک نقطہ لگایا، تین نقطوں کو پوشیدہ رکھا، ایک کو ظاہر کیا. جو نقطہ ظاہر ہوا وہ نطق پیدا کرا. علی مولا وہ نطق پیدا کرا. اگر وہ نقطہ نہ آتا تو قوت نطق اس حرف میں نہ ہوتا. تو کس نے قوت نطق عطا کی؟ نقطے نے. وہ نقطہ کون ہے؟ علی ہے. علی چاہے تو قوت نطق بھر دے. درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں.
پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ بار بار پوچھ رہا ہوں، دیکھیے میرا قصور نہیں رہے گا، اشرا ختم ہو جانے کے بعد نہیں کہنا جو بولا ہوں یہ اشرا جو میں پڑھ رہا ہوں کہیں نہیں ہے۔ حیدرآباد کو تو میں ہٹا دیا، چھوڑ دیا، یہ چھوڑو، یہ حیدرآباد میں کہیں نہیں، انڈیا میں کہیں نہیں، دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی دلے میں اونٹ رہا ہے تو اونٹتے رہو، پھر کہہ رہا ہوں دنیا میں کہیں نہیں۔ ہاں ایسا اشرا پڑھ رہا ہوں، یہ عنوان پر کہیں نہیں سنیں گے آپ، کہیں نہیں سن سکیں گے، ویسا اشرا میں پڑھ رہا ہوں۔ 9 دن کو غنیمت جانو لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ جو الف کھڑا ہوا تھا لٹایا، علی کا اختیار چاہے تو اسی کو لٹائے، چاہے تو ایک صورت بنا کر لٹائے۔ لٹایا، نقطہ لگایا تو وہ بے کیا ہو گیا؟ بے ہو گیا۔ یہ لیٹنا ہے تو میں لٹا نہیں رہا تھا، میں خیام بتایا۔ خیام کے بعد رکوع ہے، کیا ہے؟ رکوع ہے۔ اب حروف تہجی میں ایسا حرف نکالو جو رکوع کرتا ہے۔ اب یہ بھی میں پڑھوں، یہ تو ناممکن ہے، یہ انداز تو عالمانہ ہے، اب ہر چیز پھر ہم سنائیں، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر حروف تہجی میں، اگر نہیں تو پھر کل بولنا، پھر حروف تہجی میں ایک حرف ایسا ہے جو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، خیام بھی ہے، لیٹا بھی ہے، مگر لیٹ رہا ہے بغیر نیند کے۔ بغیر نیند کے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ علی نے حروف تہجی میں حیات بخشی ہے۔ اب حیات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بتاؤں گا حیات کیسے بخشی ہے۔ پوچھا گیا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ تو کہا گیا نقطہ عقل ہے، نقطہ نفس ہے، نقطہ روح القدس ہے، روح القدس۔ کل کی میری تقریر اگر یاد ہے، میں مجمع کو نہیں دیکھا مگر پڑھ دیا تھا، روح القدس۔ روح القدس اس کو کہتے ہیں جس کو نیند نہیں آتی، اسی لیے قرآن کبھی نہیں سویا، اور سارا قرآن پڑھ لیں، اگر قرآن میں حروف تہجی کے علاوہ کوئی حرف ملا آئے مجھ سے بات کریں تو پتہ چلا سارے حروف تہجی کی جب صورت گری ہوئی، اور صورت گری کرنے والا علی، کیونکہ وہ ہے نفس، وہ ہے نفس، نفس خدا ہونے کی بنیاد پر کلام خدا کی صورت گری علی نے کی۔ ہائے 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 ہائے، درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ جی اب سنیں، اب یہ حروف کو نفس نے ملایا۔ جب نفس نے ملایا تو کبھی لفظ ہو گیا، کبھی اسم ہو گیا، ابھی لفظ کو ملایا تو جملہ ہو گیا، ہمیں لفظ کو ملایا تو کلمہ ہو گیا، لفظ کو ملایا تو آیات ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آیات ہو گئے۔ یہ کام ہے نفس کا، نفس کرتا ہے، یعنی پہلے حروف
کو خلق کیا، حروف کو خلق کرنے کے بعد حرف سے حرف کو ملایا، حرف سے حرف کو ملایا، ایسا لفظ بنایا جو معنی با معنی ہے، بے معنی لفظ نہیں، با معنی۔ سنیں، غور سے سنیں، بزرگ بھی سنیں بالکل کیا کہہ رہا ہوں۔ اور چنانچہ اب کیا ہوا، لفظ بنا۔ کیا بنا؟ لفظ کیا بنا؟ میں اس لیے بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ نہ بھولے۔ کیا بنا؟ لفظ بنا۔ کاہے سے بنا؟ حروف سے بنا، حروف سے بنا۔ لفظ اگر بے معنی کوئی بنا دے تو عقل مند اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے۔ کیا بک رہا ہے پتہ نہیں، کیا بک رہا ہے پتہ نہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بدنفس ہے بس بول رہا ہے۔ تو پتہ چلا لفظ با معنی ہونا چاہیے، بے معنی نہیں، با معنی۔ توجہ توجہ توجہ۔ اگر میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، حق گوئی سے کام لے رہا ہوں، تو بزرگوں کے لیے بھی ایک نئی بات پیش کر رہا ہوں۔ ہاں بچوں تم سن لو، بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا ہوا؟ لفظ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ لفظ ہوا۔ لفظ جو یہ لفظ بنا، اس کا ظاہر تخلیق کے لیے ہے، اس کا ظاہر تخلیق کے لیے ہے، اس کا باطن تحقیق کے لیے ہے۔ علم مجھے کیا ہونے والا ہے حشر۔ لفظ جو ظاہر ہے، کیونکہ ہر لفظ کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ کیا نصر اللہ صاحب سر نہیں ہلانا، سنی بھی بات ہے، سنیے تھے جی؟ تو پھر سیدھے منڈی سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ منڈی سے سمجھ میں نہیں آتا نماز ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک کہ نہ بولے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے، غور فرمائے، کیونکہ آپ بھی بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، اسی لیے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اور بڑے بڑے علماء کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہتے ہیں، اسی لیے ان کو چھیڑ رہا ہوں، میں ان کو چھیڑ رہا ہوں۔ لفظ کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کے لیے۔ لفظ کا ظاہر تخلیق کے لیے، لفظ کا باطن تحقیق کے لیے، لفظ کا باطن تحقیق کے لیے۔ جو ظاہر ہے وہ اسم ہے، جو ظاہر ہے وہ اسم ہے۔ اسم کی عبادت کفر ہے، اسم کی عبادت کفر ہے۔ کفر سے اگر بچنا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے۔ معرفت کے ذرائع کیا ہیں؟ معرفت کے ذرائع کیا؟ امام جو حدیث دے دے۔ ابھی زمانہ امام زمانہ ظاہر ہے نہیں ہے نا، پردہ قیامت میں ہے۔ اب آپ معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ امام ائمہ کے جو اقوال ہیں، جو قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن اہل بیت سے سمجھنا، اہل بیت کے جو اقوال ہیں، اہل بیت کے جو الفاظ، جو احادیث ہیں، وہ جو لفظ ہے اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ جو باطن کو آپ تحقیق کر رہے ہیں نا، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفکر، فکر کرنا ہے، فکر کرنا۔ تو پتا چلا باطن پر جو تفکر کرے اس کا درجہ بلند ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو صرف ظاہر تک رہ گیا عالم خشری ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ عالم خشری یعنی موز کا چھلکا دیکھ رہا ہے، موز کا چھلکا اور ہے، مغز اور ہے، مغز اور ہے۔
छिलका चक्कर मर्ज को नहीं पहचानते। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। چاہ گیا یہ پیغمبر اسلام کو ظاہر کیوں کیا؟ ان کی حقیقت تو کچھ اور ہے، ظاہر کرنے کی وجہ ہاں ان کا ظاہر تخلیق کے لیے ہے، ان کا ظاہر تخلیق کے لیے ہے، ان کا باطن تفکر کے لیے ہے۔ تو اب یہ تلاش کرو پیغمبر اسلام کا باطن کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، پیغمبر مشہور و معروف حدیث سناؤں گا، کوئی نئی حدیث نہیں۔ اب نئی حدیث سناؤں گا تو پھر اور آپ مفکر ہو جائیں گے اور تشویش میں پڑ جائیں گے۔ وہ مشہور ہو گیا، یا علی انت مع الانبیاء سرا ومعیا سرا وجہرا، اے علی تو ہر نبی کے ساتھ چھپ کر، میرے ساتھ تو ظاہر بھی ہے، میرے ساتھ پوشا بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ بس لفظوں کی قدر کرنا، بس محمد کے لیے علی ظاہر ہو رہا ہے برائے اللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ علی کیسٹ سن کر اگر دوہرا لیں تو نمبر مل جائے گا۔ ہاں صاحبان ممبر کو، ہاں یہ چوزے تو نکلے ہیں، یہ جو میری تقریر ہے نا صرف یہ سن کر دوہرا لو، خالی دوہرا لیں گے تو نمبر بڑھ جائے گا۔ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو چنانچہ محمد عربی کو ظاہر کیا ہے خدا برائے تخلیق، وہی سمجھانے کے لیے کرے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ اب تو آپ نہیں دکھ رہے نا، نہیں ہمارا خول دکھنا، خائل کا دکھنا، خول کا دکھنا، خائل کا دکھ جانا ہے۔ باطن کیا ہے؟ تفکر کے لیے۔ باطن کیا ہے؟ تفکر کے لیے۔ اب چلیں، جو رسول کا باطن ہے وہ ظاہر ہوا۔ کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ جو رسول کے باطن میں تھا وہ ظاہر ہوا۔ جیسے ظاہر ہوا، ظاہری امامتون وہ باطنی غیبن، غیبن لا یدرک۔ ہوش جب سے سنبھالے ہیں، سنے ہیں، میں پڑھا ہوں، میں بھی جب سے ہوش سنبھالا پڑھا، مگر سمجھا اب اس وقت سمجھا۔ میں جو سمجھا وہ سنانے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سمجھنے والے ہیں، وہ آپ کی عقل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب میں جو سمجھا وہ سنا رہا ہوں۔ ظاہری امامت باطنی غیب لا یدرک، ظاہر ان کا امامت ہے، باطن ان کا غیب لا یدرک ہے، باطن ان کا غیب لا یدرک ہے۔ ظاہر کو تو امامت کہہ دیے، جب ظاہر کو امامت کہہ دیے تو اللہ کیسے بولیں گے؟ پھر اللہ کیسے بولیں گے؟ جب امام بول دیے تو پھر اللہ کیسے بولیں گے؟ جب ان کے ظاہر کو امام بول دیے، جب امام بولے تو اللہ کیسے بولیں گے؟ اب آپ کی اور میری یہ خواہش ہے اللہ بولوں، آپ کی اور میری خواہش ہے کہ اللہ بولوں، تو فوراً علی نے کہا غیب لا تو ادراک نہیں کر سکتا، ادراک کرا تو بول، ادراک اگر کر سکا تو بول، ادراک اگر ہمارے غیب کا ادراک کر سکا تو اللہ بول۔ تو خدا کی خدائی میں، ساری خدائی میں، ساری خدائی میں، ساری خدائی میں
24,000 انبیاء میں صرف ایک ہی ایسا نکلا جو شان سے بولا اللہ. چلے بس ہے، باقی کل پڑھیں گے اب. کتنی دیر ہو گئی؟ ایک گھنٹہ 10 منٹ بس ہے انشاءاللہ. مسئلہ کل دیکھو، ابھی تو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جب آخرتاً وہ درست ہے، مجھے عمل کرنا چاہیے کہ فضائل بہت ہو جائے، 1 گھنٹہ بہت ہو جائے 1 گھنٹہ، تاکہ جو بھی میں پڑھا وہ ذہن نشین ہو جائے. ذہن نشین ابھی بہت باقی ہے حروف پر، کیونکہ بعض حضرات کو گھبراہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ حروف خشک مضمون ہے. تو میں نے حتی المقدور یہ کوشش کی ہے کہ اس میں کیسے تراوٹ پیدا کروں. میں تراوٹ پیدا کر دیا. ایک جملہ اتنا سن لو، ختم کر رہا ہوں میں، ربط مصائب دوں گا. ایک جملہ اتنا سن لو، کوئی آیت قرآنی ایسی نہیں ہے جس میں نقطہ نہیں ہے. کوئی آیت قرآنی ایسی نہیں ہے جس میں نقطہ نہیں ہے. کوئی حروف تہجی کا حرف ایسا نہیں ہے اس میں نقطہ نہیں ہے. یہی نقطہ ہے، پھیلتا ہے تو حروف تہجی، سمٹ جائے تو نقطہ. وہی سمجھا رہے ہیں علی کہ اگر پھیل جاؤ تو قرآن ہو، سمٹے تو فاتحہ ہو، اور سمٹ جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاؤ، اور سمٹ جاؤ تو نقطہ، ایسا نقطہ ہو جاؤ علی بھی نہ بولا جائے. علی بھی نہ بولا جائے. کیوں؟ حجابات ہٹ گئے. جب حجابات ہٹ گئے تو فوراً خدا حجاب ڈالا، فوراً خدا حجاب ڈالا. کیونکہ تیرے میں مجھ میں فرق نہیں ہے، تیرے میں مجھ میں فرق نہیں ہے. دونوں برابر والے ہیں، دونوں برابر والے ہیں. کہیں تجھے اللہ نہ کہہ دے حجاب ڈالو، حجاب ڈالا، رسول کو بلایا، بولو تم بولو کیا ہے کیا ہے. مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے. 5 دن تو گزار دیا، 4 دن تو انشاءاللہ تعالی ہنستے بولتے گزاروں گا. ہنستے بولتے ایک مجلس 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی پڑھوں گا. ویسے 4 گھنٹے پڑھ کر 4 دن گزاروں گا. ہاں 4 چوک 16، بڑے ذاکر کے 16 مجلساں. ہاں کیا ہوا، ہوٹل نے کیا کوئی بری تو نہیں لگی؟ کیونکہ ہم حق گوئی سے کام لیتے ہیں. پیچھے بولنے کا عادی نہیں ہوں، سامنے بولنے کا عادی ہوں. اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو سامنے آ کے کر، تو سمجھوں گا واقعتاً مرد ہے. عورت بھی اس وقت چیخ پکار کرتی ہے جب شوہر گھر کے باہر چلے جائے.
مگر پھر بھی آج بھی لوگ کافی تاخیر سے آئے، کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تو فی الوقت اس کے فوری بعد 2 مجلسیں ہیں، ایک تو مجلس مصائب کی ہے جو اشرف خانہ دارالمعارف میں ہوگی، اس کے بعد کی جو مجلس ہے حسین میں فضائل کی خواہش ہے، مگر سامعین پڑھائے تو نہیں، تو پھر وہاں پہ بھی مصائب پڑھوں گا۔ اب کل جو مجالس کا سلسلہ ہے صبح 11 بجے رامنتا پور میں ہے، وہاں سے مجالس کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہاں کے بعد چلے مولا ہے، چلے مولا کے بعد علاوہ سرتوخ ہے، علاوہ سرتوخ کے بعد علاوہ سرتوخ کے بعد آغا ٹور ہے، آغا ٹور کے بعد خوسین ہے، خوسین کے بعد پھر خادم ہے۔ جی کہاں اس کے بعد؟ آغا ٹور کے بعد۔ چلیے آغا ٹور، بہرحال مومنین سلسلے میں رہیں گے، آغا ٹور کے بعد حسین ٹور، جی تو وہاں پر چلے جائیے۔ بہرحال اب یہاں سے مجالس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں، وقت پر آئیں۔ افسوس ہے جو مجلس کا وقت نہیں مقرر کرتے، افسوس۔ شہزادی انتظار کرتی ہیں، ایک وقت مقرر کرنا چاہیے مجلس کا کہ ہم اتنے بجے آپ فری ہو تو مجلس، ارے مجلس نہ کرے تو بہتر ہے، مجلس کی توہین کر رہے ہیں، عزاداری کی توہین کر رہے ہیں۔ کم سے کم 10 دن سب چھوڑو، اپنے گھر میں اگر مر جائے تو 3 دن چولہا نہیں چڑھتا، اپنے جیسا مر جائے تو 3 دن چولہا نہیں۔ ہاں دوست احباب حاضری بھیجے، ارے یہ وہ ایام ہے اس کا 1 دن میں بھرا گھر لٹ گیا ہے۔ یہ تو ہم ایام کی تقسیم کر لیے، ایام کی تقسیم ہو گئی جس کے باعث ایک ایک شہید کا ذکر کر رہے ہیں۔ بتائیں مجھے کیا عاشور تک ہم سارے 72 شہداء کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، بچن شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میرا دل کہہ رہا ہے جتنے شہداء کربلا ہے جو انصاران حسین ہیں، وہ شہداء کربلا یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارا ذکر چھوڑ، اس غریب پر ذکر کر، ہمارے لاشیں تو وہی غریب نے اٹھایا ہے، اس غریب کا ذکر کر جس کا لاشا بے دور و کفن کربلا کے درد۔ جزاک اللہ۔ آج اس فرش عزا پر اس شہید کا ذکر ہے جس کی سواری حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یوں عرض کروں، آج اس فرش عزا پر اس شہید کا ذکر ہے کہ جو پانی مانگ نہیں سکتا، شہزادی سکینہ اپنے بابا سے کریے، بابا پیاس مارے جا رہی ہے، بابا پیاس۔ اللہ اکبر۔ شہزادی سکینہ پیاس، پانی کا ذکر کیا تو حسین مظلوم کربلا نے کہا بیٹی پانی پینا چاہتی ہو؟ حسین کسی مجبور کو نہیں کہتے، مجبور کا نام حسین نہیں ہے بلکہ قادر مطلق کے مظہر کامل کو حسین کہتے ہیں۔ یہ تو حسین امتحان دے رہے ہیں،
خدا سے جو وعدہ کیے تھے اس وعدے کی تکمیل کربلا کے دشت میں حسین پورا کر رہے ہیں۔ کہا بیٹی پانی پینا چاہتی ہو یا نانا کی امت کی بخشائش؟ اللہ اکبر، سوچے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچے اور جواب سکینہ سنے۔ بابا بابا میرے پیاسے رہ جانے سے، ہمارے پیاسے رہ جانے سے نانا کی امت بخش جائے گی؟ ہاں بابا پانی نہیں چاہیے۔ سکینہ سوال آپ کری تھی، مگر جیسے ہی جواب سنا اس کے بعد سکینہ سوال آپ نہیں کی، سوال آپ نہیں کی، مگر سکینہ کا ایک عمل سنو، سکینہ کا ایک عمل سنو۔ میرا دستور ہے کہ میں جب ذکر مصائب شہزادے علی اصغر کرتا ہوں، جب کبھی بالخصوص عشر اول میں اور پھر 2 سفر کو جب میں ذکر مصائب علی اصغر کرتا ہوں، جو پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے پہلے میں مخاطب ہوتا ہوں، ان سے اتنا معاملہ کرتا ہوں، اگر اپنے آغوش میں بچے ہیں بچوں کو آغوش سے اتارو، فرش ادا پر ڈالو، کیونکہ وہ بھی عزادار ہیں، ڈال دو فرش ادا پر۔ ہاں جب تم اپنی آغوش میں بچے کو دیکھ لیے علی اصغر کا تصور کرو اور فرش ادا پر لٹا دو۔ اللہ 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 اللہ، میں تو مصائب پڑھوں گا، شہزادے علی اصغر کی شہادت میں پڑھوں گا، مگر یہاں پر مجھے روایت یاد آئی۔ دیکھیں ہر امام کا یہ دستور تھا کہ وہ فرش ادا بچھاتے تھے، فرش ادا، چھٹے امام بھی فرش ادا بچھائے، شاعر آیا، ہاں جا منبر پر جا تو ذکر کر، پردہ باندھا گیا، پس پردہ مومنات بیٹھی، امام بیٹھ گئے فرش ادا پر، ذاکر فراز منبر پر آیا اور ذاکر ذکر شہزادے علی اصغر کرنے لگا۔ جب ذکر شہزادے علی اصغر کیا، ایک مرتبہ پس پردہ سے ایک کنیز بچے کو لیے نکلی، چھوٹے سے بچے کو لیے اپنی آغوش میں لیے آئی، دیکھا امام کا بیٹھے ہوئے، امام کی آغوش میں بچے کو رکھا اور چلی گئی۔ جیسے ہی وہ بچے کو امام نے دیکھا اب گریا پڑ گیا، سہا کر امام نے اس بچے کا گلا چھڑا ہوا نہیں ہے۔ جزاک اللہ واہ محمد۔ کربلا سکینہ پانی نہیں مانگی، مگر ایک روایت پڑھوں گا، وہ مرتبہ سکینہ کی نگاہ علی اصغر پر پڑی۔ دیکھیں جب مقتل میں توضیح کی گئی ہے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ علی اصغر کی جو کیفیت جو بیان کی گئی ہے مورخ لکھتا ہے کہ علی اصغر کا یہ حال تھا جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈالے تو جو کیفیت کے مچھلی کی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ تو پیدا ہوئے رونے کے لیے، اگر نہ روئے تو حیرت ہے، کیوں؟ علی اصغر کا ذکر ہندو پڑھ کر، کئی سو برس کے بعد ہندو پڑھ کر جیسے ہی علی اصغر کا ذکر پڑھا، 6 ماہ کا بچہ، اس پر تیر چلایا گیا،
کتاب کو بند کیا، رات بھر نہیں سو سکا، رات بھر نہیں سو سکا۔ اور جس نے کتاب دی تھی اس سے کہا بھائی عجیب و غریب کتاب دے دی۔ ارے میں چاہتا تھا کہ دل بہلے، بھائی کیا ہوا؟ تم نے بڑی عجیب کتاب دی، کربلا کے واقعات، اس میں لکھا ہوا ہے حسین کے ساتھ 6 ماہ کا بچہ تھا، اس کو بھی شہید کرتے۔ میں سو نہیں سکا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، جیسے یہ سکینہ علی اصغر کی کیفیت دیکھی، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، تڑپ رہے ہیں علی اصغر۔ نہیں نہیں، میں نے پڑھا، ابھی میں مسائل نہیں پڑھا، ابھی میں مسائل نہیں پڑھا، آپ کی آوازیں اور بلند ہوگی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے علی اصغر کے ہونٹوں میں شگاف آ گیا تھا۔ رباب کا واسطہ دے کر دعا کر لو کہ خداوند عالم اولاد عطا کرے تاکہ وہ بھی عزادار بنے، علی ولی اللہ کی تائید کرنے والا مومن بنے۔ ایسی دعا کر لو، دعا کر لو۔ بس سکینہ دیکھی، دیکھنے کے بعد اب خیمے میں ٹھہری نہیں، خیمے میں نہیں ٹھہری، بلکہ ایک ایک خیمے میں جا رہی ہے، ایک ایک خیمے میں جا رہی ہے، ایک ایک خیمے میں جا رہی ہے۔ تھوڑا سا پانی، اللہ اکبر، تھوڑا سا پانی، اللہ۔ بی بی سکینہ کیا کرو گی پانی لے کر؟ ارے کم از کم چند قطرے مل جائے تو میں اپنے بھائی کے ہونٹوں پر محمد واخلت ناصرہ۔ ہاں میں ذکر کر چکا عزاداران مظلوم کربلا، کیونکہ ایسے شہید کا ذکر ہے، ایسے شہید کا ذکر ہے جو 6 ماہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ آزاداران مظلوم کربلا، ادھر تمہارا غریب الوطن حسین کربلا کے دشت میں پہنچا، دائیں جانب بائیں جانب حسین مظلوم کربلا نے جب دیکھا، ہائے مرد آدھا میں حسین ہے، کوئی یار مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے۔ ارے زیارت میں پڑھنے والوں، ذرا زیارت میں یہ پڑھتے ہیں اب حضرات، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش میں ہوتا۔ ارے یہاں سے لبیک کہو حسین کہو، اے آقا کیوں کہہ رہا ہوں لبیک؟ یہ محل لبیک کہنے کا، لبیک حسین کہنے کا یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حسین مظلوم کربلا نے کہا تھا بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر وطن جانا میرے شیعوں کو سلام کرنا اور ان سے کہنا جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور بیٹا ان سے یہ کہنا کہ میں نے ان کو اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے اللہ اللہ اللہ۔ پتہ نہیں میں مسائل پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں، اور اس بات کا بھی مجھے علم نہیں ہے کہ آپ سن کر برداشت بھی کر سکیں گے نہیں۔ اگر جو برداشت کر رہا ہے جس کی ابھی آواز بلند ہے بھی علی اصغر نہیں سمجھ رہا ہے، علی اصغر نہیں سمجھ رہا کہ لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ جو بھی شہید میدان میں گیا ہے
اپنی ماں سے اجازت لیا ہے، اپنی ماں سے بھی اجازت لیا ہے، اپنی ماں کو آخری سلام کیا ہے۔ علی اصغر بات بھی نہیں کر سکتے، علی اصغر بات بھی نہیں کر سکتے۔ جس وقت میں تفصیل نہیں اشارہ کر رہا ہوں، جس وقت حسین ہاتھ پھیلائے، حسین ہاتھ پھیلائے، مدینے میں فاطمہ زہرا کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کربلا کے دشت میں رباب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ لاؤ لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ آقا کیا کرو گے؟ آقا کیا کرو گے؟ جواب حسین سنیں گے۔ حسین کہتے ہیں پانی پی لے تو تیرے پاس ہے، اگر علی اصغر پانی پی لے تو میں تیرے حوالے، اور اگر پانی نہ پیا تو میں اپنے سینے پر رکھ لوں گا۔ اللہ اللہ۔ کیسے پڑھوں کیسے پڑھوں؟ کوئی جوان کا ذکر نہیں ہے، کوئی کڑیل جوان کا ذکر نہیں ہے، کیسے پڑھوں کیسے پڑھوں؟ ششماہے کا ذکر ہے، ششماہے کا ذکر ہے، مگر یہ ذکر کرنے سے پہلے جملہ کہوں گا۔ اللہ تھمو یار، پرسہ دیں گے تم لوگ۔ میں بھی بیویوں سے قوت لے لو، تم بھی قوت لے لو، اس کے بعد پھر آوازیں بلند ہوں گی تو بیویوں کو پرسہ، رباب کو پرسہ ملے گا، فاطمہ کو ملے گا، زینب کو ملے گا۔ یا اللہ۔ دیکھیں سارے شہید کا ذکر تو نہیں، میں علی اکبر کا کروں گا۔ علی اکبر پر جب تیر بارانی ہو رہی تھی تو آپ نے یہ سنا نا، تفصیل نہیں پڑھوں گا، آپ نے یہ سنا نا کہ جس وقت کہ یہ شہید تیر چھوڑا ہے، علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا۔ کیا ہو گیا؟ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، یعنی پھل دکھ رہا تھا، پھل دکھ رہا تھا، اور تیر علی اکبر کے دل میں پیوست ہو گیا، کیونکہ جوان ہے، کڑیل جوان ہے، کڑیل جوان ہے، تو تیر چلا علی اکبر کے دل میں جا کر رک گیا۔ پھل باہر تھا، پھل باہر تھا۔ اب علی اصغر کے تعلق سے اتنا کہوں گا، 6 ماہ حسین کہتے ہیں جس وقت کہ میں علی اصغر کو لے کر میدان میں جا رہا تھا، علی اصغر اپنی منڈی سر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر یہ میرا مقتل میں حلق کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اتنا سا گلا، اتنا سا گلا، اتنا گلا، چھوٹا سا گلا، ننھا سا گلا، ننھا سا گلا، حرملہ کے طاقتور بازو، تیر تیرے سے شعبہ۔ اللہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ جو تیر چلا رکا نہیں، رکا نہیں، کیوں؟ گلا چھوٹا، رکے گا کیسے؟ ازاداروں تیر چلا، علی اصغر کا گلا سینہ پھاٹا ہوا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ نے غربت حسین، حسین ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سماوے، ادھر خون
نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر، دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر، رونے لگے کہنے لگے تب ولی اصغر، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، لگا لے